کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اوہو، جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یا نہیں یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گیا، جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی؟ زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیت لی، لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا۔ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے ہو۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا ہے۔ ہائے کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تم پونڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ گھر تشریف لاتے، وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے، وہ بھاگے بھاگے آتے، میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں گے، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار، کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ
اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار. یہ گھر کی زندگی، مسجد فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ. جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو. جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے. یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہا حسین شاباش بھائی شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش. تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آئے ہائے. میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا، نہیں سن سکا. بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو، تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے. صبر کی تصویر. 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب. یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے. ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے. ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. زیادہ زیادہ وہ مکروہ تھا. ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ہو سکتا تھا
کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا ٹھیک ہے پہلے ہی جنت کے وارث ہو تم, پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں, اللہ راضی ہو کے جنت دے دے, پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل. ان کے تو قبول ہو چکے ہیں, جاؤ جنت کے وارث ہو. پھر اتنا بڑا اف 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 اف. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, ساری رات سوتے نہیں تھے, ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ. تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ, دین کے بھی بادشاہ, اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین, دین تو پہلے ہی تھا. تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا, وہ بھی مل گیا تھا, اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں. میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. میرے بھائی, میرا باپ, میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے. میں کہاں سے ہنسوں, یہ مجھے کہاں سے نیند آئے. چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا, اپنے نبی کے گھر ڈالی, اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور کیا, ہٹایا. آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا, ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا, پہلی دفعہ آ رہا ہے, تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا. تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے, تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر. کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز. ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئیں. دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا, اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا, اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. بچوں نے کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا, اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. آپ کی ہچکیوں کی آواز. ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے. مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے گا. اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان. ہاتھ نہیں ہٹائے, ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے, اولاد کے لیے نہیں اٹھائے, کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا, ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا, ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی, اپنے گھر میں رکھی قربان. تمہارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے. ملک الموت آتا ہے, باہر کھڑا ہو جاتا ہے, جبریل اندر آتا ہے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے. آپ نے کہا بلاؤ. اندر آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کیا. یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو. اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا, سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا, بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں, سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. 6 ماہ بعد
انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں۔ ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا، آپ کی مستقل آتے، حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے۔ جوں ہی یوں لیا، وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی۔ بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے، ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ آئے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی۔ چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام، تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا۔ یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے۔ کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب گئے؟ اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑھے گا کہ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، منبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا۔ باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے ہو، جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ۔ یہ میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال، خوفناک زوال ہے۔ جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، کہا توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا۔ گستاخی کا
جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھو، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے آؤ۔ اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو خردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا، مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے۔ لیکن میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران، عرض کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں۔ اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، دو امتحانات، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔